اس سوال کی جو گنجائش بنی ہے وہ اس وجہ سے بنی ہے چونکہ ہم جو لفظ روات ہے اس کی معانی اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ روات جو ہے وہ راوی کی جمع ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ راوی کہتے کسے ہیں۔ اگر آپ ڈکشنری میں چلے جائیں اور وہاں پہ دیکھیں روا کا مطلب آپ جا کے دیکھیں تو روا الحدیثہ یعنی کسی کی بات کو نقل کرنا، کسی کی بات کو بیان کرنا۔ اگر آپ میری گفتگو کو آگے نقل کر رہے ہیں تو آپ راوی کہلائیں گے، میری بات کو نقل کرنے والا میرا راوی کہلائے گا۔ صحیح۔ اب فرض کریں کہ اگر کوئی آپ سے آ کے مسئلہ پوچھتا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ فقہ آل محمد میں وضو کا کیا طریقہ ہے، تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں اسے بتانے کے۔ پہلے تو یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں بھی میں تو نہیں بتاتا، میں تو آپ کے سامنے فقط روایت رکھوں گا۔ صحیح۔ اور آپ اسے کہیں کہ ایک دفعہ مولا علیہ السلام تشریف فرما تھے، وہ وضو والی کیا پڑھیں، پوری روایت پڑھیں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا، جناب محمد ابن حنفیہ موجود تھے، مولا نے حکم دیا کہ پانی لے کر آؤ، یا وہ پانی لے کر آئے تو مولا نے پانی کو دیکھا اور مولا نے دعا پڑھی۔ اس طریقے سے آپ بیان کرنا شروع کر دیں تو وہ کہے گا کہ مولانا صاحب چھوڑیں اتنی لمبی روایت کو، آپ مجھے شارٹ کٹ سمجھا دیں کہ وضو کیسے کرنا ہے۔ بہترین۔ تو آپ کہیں گے نہیں جی نہیں، میں تو فقط کیا بیان کروں گا، روایت بیان کروں گا، اور آپ کی بھی ذمہ داری کیا ہے کہ روایت کی طرف اور راوی کی طرف رجوع کرنا ہے، صحیح۔ لہٰذا میں شارٹ کٹ کی طرف نہیں جانے والا۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ جو آسان ہے اور جو مناسب ہے اور اس کی عقل اور اس کی حیثیت کے مطابق ہے کہ آپ شارٹ کٹ میں اسے وضو کا طریقہ بتلا دیں۔ آپ کہیں کہ چہرے کو اس طریقے سے دھونا ہے، بازوؤں کو اس طریقے سے دھونا ہے، سر اور پاؤں کا مسح ہے، بات تمام ہو جائے گی۔ دونوں میں آپ نے کیا کیا؟ دونوں میں آپ نے امام کی بات کو نقل فرمایا، جو امام نے طریقہ بتلایا تھا، وضو کا طریقہ سکھایا تھا، آپ نے وہی پہنچایا ہے، وہی آپ نے نقل کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلے انداز میں آپ نے بالکل انہی الفاظ کو آپ نے نقل کیا، صحیح۔ اور دوسرے میں آپ نے امام کے الفاظ کو چھوڑ دیا، اپنے الفاظ میں امام کا جو معنی اور مفہوم ہے اس کو آپ نے پہنچایا۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو روایت ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ آپ روایت کرتے ہیں بالالفاظ، وہی لفظ لے کر آتے ہیں جو زبان معصوم سے صادر ہوئے، صحیح۔ اور دوسری ہے روایت بالمعنی، کہ لفظ تو معصوم والے نہیں ہوتے لیکن آپ اس معنی اور مفہوم کو آگے۔ جی بالکل اس کی اجازت موجود ہے۔ یعنی اگر ہم یوں دیکھیں کہ فتویٰ آخر ہوتا کیا ہے، یہ جو توضیح المسائل ہے، لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ توضیح المسائل میں تو روایت لکھی نہیں ہوئی، صحیح۔ تو ہم کہتے ہیں اس میں روایات ہی لکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ روایات کے الفاظ نہیں ہیں، روایات کے کیا ہے معنی ہیں، روایات کا کیا ہے خلاصہ ہے۔ جو فقیر نے محنت کی ہے ساری زندگی محمد وال محمد کی روایات کو پڑھا، پرکھا، سمجھا، اس کو شارٹ کٹ الفاظ میں، آسان الفاظ میں توضیح المسائل میں لکھ دیا۔ صحیح۔ بس توضیح المسائل معصوم کی روایات کا مجموعہ ہے، لیکن وہ روایات کے الفاظ نہیں ہیں، روایات کے معنی ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کیا امام علیہ السلام نے اس کی اجازت بھی دی، تو ہم ظاہری بات ہے اگر روایات کی طرف جائیں تو اس وقت میرے سامنے جو ہے وہ کافی سے جلد اول ہے، جس میں ایک راوی ہے محمد بن مسلم، مشہور راوی ہے، وہ آ کے امام علیہ السلام کی خدمت میں یہ فرماتا ہے کہ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام اسمع الحدیث منک فازید وانقص، کہ اے امام میں آپ سے حدیث سنتا ہوں پھر کیا کرتا ہوں، فازید وانقص، کچھ اس میں اضافہ کر دیتا ہوں بیان کرتے وقت، وانقص اور اس کو تھوڑا بھی کر دیتا ہوں۔ صحیح۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ ان کنت ترید معانیہ فلا بأس، کہ اگر یہ جو تمہارا تھوڑا اور زیادہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ میری حدیث کے معنی کو بیان کرنا ہے تو فلا بأس، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام یہ فرماتے تھے کہ اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعایت لا عقل روایت، کہ جب بھی کوئی بات، جب بھی کوئی خبر، کوئی بھی کوئی حدیث سنو تو اسے عقل پہ پرکھ لیا کرو، اسے سمجھ لیا کرو، یہ نہیں کہ جیسے سنا اور اسے ویسے کیا بیان کرتے گئے۔ یعنی امام نے یہاں پہ فرمایا کہ فإن رواة العلم کثیر ورواة قلیل، کہ روایت کرنے والے تو بہت مل جائیں گے لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ تھوڑے ملیں گے۔ تو اصل اہمیت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی طرف ہے۔ ہم وسائل الشیعہ میں جائیں، تیسری روایت آپ کی خدمت میں، کہ ایک راوی ہے اس نے بھی امام صادق علیہ السلام سے یہ عرض کی کہ اسمع الحدیث منک فلعلی لا ارویہ کما سمعتہ، کہ میں آپ سے حدیث سنتا ہوں، فلعلی تو شاید کیا ہے میں اس طریقے سے روایت نہ کروں، اس طریقے سے اس سے آگے نقل نہ کروں، کما سمعتہ کہ جیسے میں نے اسے سنا ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ اذا اصبت الصلب منہ فلا بأس،
کہ اگر تم میری روایت کے معنی اور صلب مطلب تک پہنچ چکے ہو تو فلا باسا، پھر حرج نہیں ہے۔ کیوں حرج نہیں ہے؟ پھر مانو ایک اس کی مثال بھی دی، کہتے ہیں کہ یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ عربی میں تعال بھی کہتے ہیں، حلمہ بھی کہتے ہیں، اقعد بھی کہتے ہیں، اجلس بھی کہتے ہیں۔ صحیح، بہترین۔ تو یہ چاروں الفاظ ہیں، تعال ادھر آ جاؤ، اقعد بیٹھ جاؤ، اجلس بیٹھ جاؤ، الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہے۔ تو اگر معنی ایک ہے تو اس میں کیا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث آخری بیان کر کے شاہد مثال کے طور پہ بات کو تمام کرتے ہیں، وگرنہ حدیث بہت زیادہ ہیں، کہ جس میں راوی نے آ کے پوچھا تھا امام علیہ السلام، بلکہ پوچھا نہیں تھا، خود امام علیہ السلام نے یہاں پہ خود فرمایا، امام نے فرمایا کہ اذا اصبت معنی حدیثنا فعارب عنہ بما شئت، اذا اصبت، کہ جب بھی تم ہمارے حدیث کے معنی اور مطلب تک پہنچ جاؤ تو فعارب عنہ بما شئت، تو جن لفظوں میں چاہو جیسے چاہو اس کو بیان کرو۔ صحیح، بہترین۔ یعنی امام علیہ السلام نے مکمل طور پہ اجازت دے دی کہ آپ جو بھی ہماری بات کو سنتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ انہی الفاظ میں سے کیا کریں، نقل کریں، بلکہ وہی معنی اور مفہوم اگر آپ پہنچا رہے ہیں تو آپ ہماری کلام کے راوی ہیں۔ صحیح، یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ راوی نہیں ہے۔ جواب لے سکتے ہیں اگر وہ روایت امام علیہ السلام، اب یہی سوال آپ نے کیا تھا نا کہ آج کے جو فقہا اور مجتہد ہیں کیا یہ راوی نہیں ہیں؟ صحیح، تو ہم کہیں گے کہ کیا یہ فقہا امام کی کلام کو اپنی توضیح مسائل میں نہیں بیان کر رہے؟ امام کی کلام کے الفاظ کو تو بیان نہیں کر رہے، معنی اور مفہوم کو بیان کر رہے ہیں۔ کیا معنی اور مفہوم کو بیان کرنے والا راوی نہیں ہوتا؟ راوی ہوتا ہے۔ جب امام علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ جب تمہیں ہماری کلام کا مطلب پتہ چل جائے تو جیسے چاہو اسے بیان کرو، جیسے چاہے اسے روایت کرو۔ صحیح۔ تو آج کا فقیہ اور آج کا فقہا بھی راویان میں سے ہے۔